کے بعد پھر صلوات پڑھے، اللہ کے فرشتے اس کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں عبد خدا تیری پچھلی صلوات کا ثواب ہم نے نہیں لکھا، اتنی عظیم عبادت ہے، مل کے صلوات آل محمد پہ پڑھو۔ میں نے آپ کے سامنے اس قرآن مجید کی تلاوت کی ہے جو قرآن سیدہ کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ بولنا آپ نے ہے، پڑھنا میں نے ہے، پڑھنا سنت ہے، قرآن سننا واجب ہے۔ میں اپنی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ کا واجب تب ادا ہوگا جب سن کے سمجھ کے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے۔ آپ کی توجہ میری جانب ہوگی۔ ایک ہی آیت کا ترجمہ بھائیوں کو ممبر، قرآن کی 114 سورتیں، 6666 آیت ترجمے کے ساتھ آپ کے نوکر کے سینے پہ تعویذ ہے، کوئی بندہ سننا چاہے وہ سن سکتا ہے۔ عرض کیے اس قرآن کی تلاوت کی ہے جو قرآن سیدہ کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ اس قرآن سے جس طرح آپ کا اور ہمارا تعلق ہے، بسم اللہ، آپ کا اور ہمارا تعلق ہے کسی مولوی کا نہیں، کسی قاری کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی فاضل کا نہیں، کسی مقرر کا نہیں، کسی محدث کا نہیں، کسی مفسر کا نہیں، کسی مترجم کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کسی مسجد کے ملا سے نہیں لیا، ہم نے قرآن ان سے لیا ہے جنہوں نے محمد کی زبان چوسی۔ اونچے ہاتھ سارے بولو حیدری۔ بابا جی ہر دور کوشش کرتا رہا یہ علی کا گھر قرآن سے جدا ہو جائے، کیونکہ پاک نبی محمد مصطفیٰ نے، احمد مجتبیٰ نے، سردار الانبیاء نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی نے کہا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اموی دور نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ عباسی دور نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ مروان نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ حشام نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ معتمد باللہ نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ معتز باللہ نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا۔ بلکہ کئی کتے بلے یہ کوشش کرتے چلے آئے علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے۔ علی کے لال نے نو کے نیزہ پہ پڑھ کے بتایا ہم سے جسم علیحدہ ہو سکتا ہے، قرآن علیحدہ ہے۔ اے معیار ہے میری شیعہ سارے بولو حیدری، پانی دیو بھائی۔ قرآن ہمارے گھر سے جدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پہلے لفظ کا ترجمہ کر دوں، پوری آیت کا نہ ہو سکے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کیونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں حافظ صاحب بھائی جان علامہ صاحب تائید کرنا، میں نے تقریباً جب حفظ کیا تھا میرے تقریباً 2.25 کلاس فیلوز تھے۔ دھرتی چنیوٹ میں کلیت العلبیت پاک حفظ القرآن ماڈل ہائی اسکول چنیوٹ میں ملک کے جگہ جگہ سے کونے کونے سے طلاب عظام تھے۔ جب ہمارا حفظ پاک مکمل ہوا تو میں نے استاد معظم سے ایک سوال کیا تھا، میں نے قبلہ اللہ نے لفظ آمنو بار بار قرآن میں استعمال کیوں کیا ہے؟ جب اگر صرف مومن اور کافر کا رولا ہوتا، سورت مومنون بھی تھی، سورت کافرون بھی تھی، سورت منافقون کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بارہا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ جب نماز کی تیاری کرو، وضو کرو، پہلے چہرہ دو، پھر بازو دو، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں کا مسح۔ پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز کو قائم کرو۔ پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اتنے ایمان والوں کو حکم ہوتے رہے، میں ڈھیر آیات نہیں پڑھتا لمبا ہو جاؤں گا، ڈھیر ساری آیات ہیں۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، ایمان والے روزہ رکھو، ایمان والے حج پہ جاؤ، ایمان والے نماز پڑھو، ایمان والے روزہ رکھو، ایمان والے حج پہ جاؤ، ایمان والے زکاتیں دو، ایمان والے۔ میں نے کہا میرے اللہ ایماندار بھی تیرے بندے، بے ایمان بھی تیرے بندے، ایماندار سائیکل پہ ہو، بے ایمان پر آٹو پہ ہوتا ہے، تو ایمان والے کو عبادتیں کہتا ہے، بے ایمان سے تو بات ہی کوئی نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس تقوی پہ جس میں میں اللہ ہوں علی نہ ہو۔
ہاتھ چھوڑ دے بھائی، ہاتھ چھوڑ دے، ہاتھ چھوڑ دے، سارے بولو حیدری یا علی یا علی۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ سچے کون؟ اب میں نے قرآن سے پوچھا یہ ایمان والے اور بے ایمان ان میں فرق بتا۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ یہ جے بھی ہیں جڑے آتے ہیں میں اللہ تے ایمان رکھدا، آخری نبی تے رکھدا، آخرت تے رکھدا، قرآن انہوں نے بیاد ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہیں۔ خندق کا میدان برزخ، خندق کا میدان نبی نے فرمایا بارز الایمان علی کل ہی علی کل کفر، آج کل کا کل ایمان علی کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پتہ چلا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہتا ہے اے علی والو نمازیں پڑھو، اے علی والے روزہ رکھو، اے علی والے حج پہ جاؤ، اے علی والو زکاتیں دو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہی فقط عبادت علی والے کو ہے۔ بارہا علی بادشاہ کے آیات پڑھتے ہوئے بارہا سوالوں کے جواب بھی دیے، لیکن ایک آیت اللہ نے ایسی بھیجی ہے، اللہ کہتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں لوگ جن کی سمجھ نہ ہے، نہ وہ ایمان والے ہیں، نہ وہ کافر ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہ کافر ہیں، میرے اللہ وہ کون سے ہیں؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں آیت پڑھو، آیت کا ترجمہ کرو۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کچھ ایسے لوگ ہیں جب ان کی ملاقات ہو جائے ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے، جہاں سے ابلیس مراد نہیں، اللہ کی قسم ابلیس مراد نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان کی ملاقات ہو جائے اپنے ایمان والے بھائیوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم علی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب ملتے ہیں سرگودے والوں سے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ انہیں جانوروں کی مثالیں دے کے اللہ کہتا ہے جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، میں نے 18,000 جنس پیدا کی ہے، 18,000 جنس میں اشرف المخلوقات انسان لقب بھی اسی کا ہے جس کے دل میں علی رہتا۔ جانور سے مثال یا رسول اللہ علی ولی ہون پڑھان دا مزاج ہون بات من سنو، اگر تساں یہ نعرہ مارے ہیں، یہ نعرہ مارے ہیں تو ہن نوکر دا جملہ سنو۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھے تھے چار پائی پہ درس دے رہے تھے، ڈھیر سارے صحابہ سامنے تھے۔ امام محمد باقر نے فرمایا جس بندے نے کتے کو ایک روٹی ڈالی جہنم میں ایک گھر خریدا۔ بندہ اٹھا ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں، جانوروں کو ہم روٹیاں ڈالتے ہیں، ہم جانوروں کو کتا حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، ہر گھر میں کتا ہے، آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کی ولایت کا اقرار بھی کرتے ہیں، آپ کے دادے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا پھر میں نے کون سے کتے کی بات کی ہے؟ میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کی، میں نے 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کی ہے جو کھاتا بھی ہمارا ہے، بھونکتا بھی ہمیں۔ یا علی بسم اللہ، بڑی مہربانی جناب، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ نجف قوالی علی رزق دیتا ہے، عباس کی جوتی کا صدقہ میرا چولہا جلتا ہے، نہ ملا گدیا کھاتا ہوں نہ ملا گدیا پڑھتا ہوں۔ محمد باقر بیٹھے تھے، بندے کہتے ہیں ممبروں پہ جاؤ تبلیغ کرو، ممبروں پہ جاؤ نماز بتاؤ۔ 14 سال حافظ صاحب درس میں رہے، 14 سکول کی لمتین کلیئر کی، اتنا بڑا علامہ ہو کے ممبر پہ جا کے تبلیغ ہی نہیں کرتے۔ لیا قرآن حافظ کے سر پہ رکھ، 114 صورتوں میں اللہ نے جس لفظ کو تبلیغ کہا ہے اس کا نام ہے علی کی ولایت۔ بندے کہتے گالیاں نہ دیا کرو، بابا جی گالیاں۔ میرے استاد معظم قبلہ علامہ فاضل حسین علوی شہید ایک جملہ پڑھتے تھے، میرا دل چاہتا ہے زمین چھوڑوں سما پہ جاؤں، ایک قدم سدرۃ المنتہا پہ رکھوں، دوسرا قدم چاند پہ رکھوں، سونے کی قلم لوں، ہیرے کی نوک ڈال کے آسمان کے ماتھے پہ جملے لکھوں، پھر بھی حق کے مودت ادا نہیں ہوتا، داد نہ دینا، میرے حق میں دعا کرنا۔ وہ فرماتے تھے تیرے بڑھانے سے علی بڑھتا کوئی نہیں، تیرے کام کرنے سے علی کام نہیں ہوتا، تو جتنا بڑھا علی پھر بھی علی ہے، تو جتنا کام کر علی پھر بھی علی ہے۔ وہ فرماتے تھے پوری کائنات علی کو چھوڑ جائے
علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کمال مہربانی جناب۔ بندے آدھے گالیاں نہ کڈیاں کرو، اے سرگودے والی کمپنی نو گالاں نہ کڈیاں کرو۔ ممبر حسین پاکاں دا ممبر ہے، اس ممبر کا غلاف کعبے سے افضل ہے، کیونکہ کعبے کے غلاف کو حرامی چھو سکتا ہے، ممبر پہ حرامی نہیں آ سکتا۔ حسین کی عزت کی قسم، میں نے اس علی جن ولی اللہ کی خاطر ولایت علی کے زیور پہنے ہیں، میں نے سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے ولایت علی پڑھی ہے، علی کی عزت کی قسم فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ اگر میں جھوٹ بولوں فرمان کتاب میں نہ ہو، میری سزا ہے چوک میں کھڑے ہو کے گولی۔ اب بھی اسی وقت عباس میری زبان پہ فالج گرائے، گنگا بن کے زمانے کے لیے عبرت بن جاؤں۔ زمانہ گئے وہ دیکھو حافظ قرآن ممبر حسین پہ جھوٹ بولا، گنگا بن گیا۔ اگر سچ کہوں تو حسین کے ذاکر کا مجرم ہے ہر وہ بندہ جو میرے ساتھ بول نہیں سکتا۔ امام محمد باقر بیٹھے تھے، درس دے رہے تھے، بندہ بکواس کر کے کہتا ہے تیرے دادا علی کے اتنے فضائل۔ محمد باقر کے چہرے پہ قدرت کا جلال آیا۔ محمد باقر فرماتے اسکت یب نظر کا، خاموش ہو جا بد کردار ماں کے بیٹے۔ بول پچھلا بندہ ہاتھ چھوڑ دے بھائی، ہاتھ چھوڑ دے، ہاتھ سارے بولو حیدری۔ خاموش، بد کردار بد چلن ماں کے بیٹے۔ اس عربی کے دو ترجمے میں نے کیے، تیسرا گیٹ سے باہر پوچھنا جو ہماری سرائکی میں ہوتا ہے، بڑا وی آئی پی ترجمہ ہے۔ اچھا، ان کے اپنے گھر میں علی کے بادشاہ کی ولایت کا سوال اٹھ جائے، مجھے ہاتھ کڑیوں کا ڈر نہیں بابا جی، مجھے پتہ ہے لائیو کیمرہ چل رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، جو ہونا ہے وہ میرے ساتھ ہونا، آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا۔ علی کی عزت کی قسم میرا جرم اور کوئی نہیں تھا، علی کی ولایت پڑی ہے، جہاں پہ جاؤ آپ پتہ کرو دلے والا میں جو کیس ہوا تھا، بڑی بڑی رپورٹیں چلی تھی، اخبار میں نام آیا تھا، ہنگامہ رائی، آگ لگ گئی ہے جناب چوکوں پہ، گرفتار کرو گرفتار کرو، حافظین کو گرفتار کرو۔ وجہ کیا تھی؟ میں شراب بیچتا تھا، میں چرس کا کاروبار کرتا ہوں، نہیں، ولایت علی قرآن سے ثابت کی تھی، 70 آیت پڑھی تھی علی کی شان میں۔ لاہور میں ایک بیٹھا ہے، ارائیں برادر ہے نقلی، وہ بھونکا تھا میرے علی بادشاہ شہنشاہ کی ولایت کو، جواب دیا تھا میں نے اس کتے کو۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اپنا معیار بلند کرے۔ مجھے نہیں پتا کون مجھے سننے آیا، کون مولویوں کو سننے آیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو ہمیں ماننا چاہتا ہے وہ یہ بات کا خیال کرے، وہ محبت اس بندے سے کرے جو بندہ ہم سے محبت کرائے، چاہے اس کے باپ کا قاتل بھی ہو، وہ دشمنی اس سے کرے جو ہمارا دشمن ہے، چاہے اس کا ابا بھی ہو۔ نہیں مانتے ہم اسے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں۔ محمد باقر علیہ السلام بیٹھے ہیں رات میں بستر پہ بیٹھ کے ڈھیر سارے فضائل علی لکھ رہے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، فضائل لکھتے لکھتے ایک جگہ ایسی آئی، ایک مقام ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا، محمد باقر کی سکی بیوی ہے جو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کوئی گپ شپ حال حوال کوئی دنیا کی باتیں، علی کے علاوہ آپ کو تو آچے ہی کچھ نہیں، علی کے علاوہ آپ لکھتے ہی کچھ نہیں، علی کے علاوہ بولتے ہی کچھ نہیں، جب بھی آئیں علی کی باتیں، جب بھی آئیں علی کی باتیں، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا، کچھ اور کریں، کوئی بات چیت کریں۔ محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، چپ کر جاؤ ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گی۔ ایک بار تو کہا محمد باقر نے، دوسری مرتبہ پھر بولی، جب تیسری مرتبہ کہا معصوم نے حجت تمام کی، معصوم نے قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ نساء 5واں سپارہ جا کے آیت پڑھنا، الطلاق مرتان فامساک بالمعروف کی آیت پڑھ کے معصوم نے طلاق لکھی، طلاق لکھ کے کاغذ بی بی کے ہاتھ میں تھمایا، ایک جملہ ہسٹری آف اسلام انگلش کی کتاب میں انگریز مولوی نے لکھا ہے، انگریز ترجمہ لکھ کے کہتا ہے محمد باقر نے کہا گیٹ آؤٹ فرام دس یار، ڈانٹ بی روڈ آئی ول پنش یو فار دیٹ، سلام کرتا ہوں اس باقر کو جس نے دادے کی ولایت بچائی، زوجہ کو طلاق دے دی۔ آؤ اگر ولایت علی سننا چاہتے ہو تو ان بدتمیز مولویوں کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب تہذیب الاسلام میں فرماتے ہیں جن بندوں کے پاس اللہ ہے علی نہیں، نماز ہے علی
نہیں, روزہ ہے علی نہیں, حج ہے علی نہیں, زکوٰۃ ہے علی نہیں, فطرانے کے پیسے کھا جاتے ہیں ان کے پاس علی نہیں, قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتے ہیں بدبو سونگ کے پھر بیچتے ہیں ان کے پاس علی نہیں. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ میرے داد علی کی ولایت کی مخالفت کر کے اللہ کی نماز پڑھتا ہے اس پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے, نماز بھی لعنت کرتی. کم نہ سمجھو اپنے آپ کو, ایسے نہیں ٹوٹا پھوٹا نعرہ نہیں, سارے بولو حیدری. معصوم فرماتے جو میرے داد علی کی مخالفت کر کے اللہ کی نماز پڑھے اس پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے, نماز بھی لعنت کرتی ہے. اور میں قرآن سے لعنت دکھاتا ہوں, لعنت اوپر سے تو آئی تھی, عیسائیوں کے منہ پہ گئی کوئی نہیں. اللہ نے جب کہا تھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ ہونی ہے لعنت, سچوں پہ ہونی کوئی نہیں. سچے تھے 5, سامنے جو بھی ان کے مخالف آئے, پہلا تھا محمد جو اس کی مخالفت کرے وہ لعنتی ہے, دوسرا تھا علی چاہے نہروان میں ہو, چاہے جمل میں ہو, صفین میں ہو, خندق میں ہو, احد میں ہو, بدر میں ہو, حنین میں ہو, یا مسجد میں کھڑے ہو کے علی کی مخالفت کرے اس پہ اوپر اتری ہوئی لعنت اس کے منہ پہ پڑتی ہے. حسن کا مخالف لعنتی, حسین کا مخالف لعنتی, سیدہ کا مخالف لعنتی. ان 5 کی مخالفت کرنے سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں جو میرے بھائی علی سے بغض رکھتا ہے اسے میں محمد کی نبوت فائدہ نہیں دے گی, اللہ کی وحدانیت فائدہ نہیں دے گی. وہ اللہ اسی گارنٹی کو گارنٹی شد بناتے ہوئے وہاں پہ مہر لگاتے ہوئے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک تو تھا میں اللہ ولی تھا ہوں رہوں گا, دوسرا ہے محمد ولی تھا رہے گا ہے بھی صحیح, اور تیسرا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اگر کوفے کے کسائی نے دی ہے تو اس کا کلمہ پڑھ, اگر علی نے دی ہے پھر شک نہ کرنا. علی نے اگر دی ہے زکوٰۃ حالت رکوع میں تو تیسری گواہی واجب نہیں بلکہ اوجب ہے. بندے سوال کرتے ہیں کون سے مجتہد نے پڑھی ہے؟ اگر سوال پوچھنا بھی ہے تو کون سی توضیح میں لکھا ہوا ہے؟ علی توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں, توضیح مسئلوں کی کتاب ہے, علی کوئی مسئلہ نہیں. اور میں کہتا رہتا ہوں علی توضیح المسائل کا مسئلہ ہی نہیں, علی خون کا مسئلہ ہے. لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. علی بادشاہ کے بارے محمد نے کہا تھا یا علی تجھے وہ مانے گا جو حلالی ہوگا, تجھے وہ چھوڑے گا جو حرامی ہوگا. محمد مصطفیٰ نے گارنٹیاں دی اللہ کے قرآن میں. اللہ نے ان بدتمیز نمازیوں سے جن کے پاس اللہ ہے نماز ہے علی نہیں, ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ثم یعرفون نعمت اللہ وینکرونھا ہم کافرون. جو بندے اللہ کی نعمت کو جان کے پہچان کے پھر چھوڑ گئے وہی تو کافر ہیں. بسم اللہ, وہی تو کافر ہیں. پریشان ہو گئے. کیف یہد اللہ القوم الکافر بعد ایمانہم, کیسے ہدایت کرے اللہ ایسے بدتمیز نمازیوں کو, کیسے اللہ ہدایت کرے ایسے مولویوں کو. یہد اللہ, اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا ان کو. کس کو؟ قوم الکافر بعد ایمانہم, جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. وہی یہیں پہ آیت روکنے لگا ہوں, پوری آیت نہیں پڑھتا. آیت پڑھ کے میں نے ممبر چھوڑنا ہے, بھائیوں کو ممبر دینا ہے, میرے حصے کا مصائب یہی پڑھ دیں گے. میری فضائل پہ مجلس اتنی ہو گئی ہے, بابا جی آپ نے سندھ بنا دیا, آپ نے کشمیر بنا دیا. میرے لیے مجمع کم نہیں, اپنے آپ کو کم سمجھنا ہی نہیں. میرے لیے لاکھوں کا مجمع ہے, علی والا ایک ہو لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. علی والے سر ہلاتے نہیں سر دیتے ہیں. میرے لیے لاکھوں کا مجمع ہے. میں سوال کرتا ہوں مولویوں سے جنہوں نے یا ایھا الرسول بلغ کی آیت سنی ہے, اس کے فوراً بعد اللہ کے قرآن کی آیت کون سی نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن دین مکمل ہوا ہے. مولوی ذرا اسی آیت کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے کہا ہے الیوم یئس الذین کفروا, آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہوئے. لیا قرآن میں سر پہ رکھتا ہوں, جس دن اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھیجی ہے اس دن وہاں پہ کھڑے ہوئے بندوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے, واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. اعلان ہوا علی کی ولایت کا, بندوں نے زمین پہ لکیریں مارے. میں کیسے علی کو مانوں, میں کیسے علی کو مانوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا الیوم یئس الذین کفروا, جو علی کو چھوڑ گئے وہی کافر.
اللہ نے قرآن میں کہا جو چھوڑ گئے، یا علی لمبا تو نہیں ہو گیا، اجازت ہے مجلس شروع کی جائے، پریشان تو نہیں ہو، گھبرا تو نہیں گئے؟ وہی لوگ ہیں جو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، وہ حج پہ کھڑے تھا، 1.25 لاکھ حاجی ٹینڈ ہوئے تھے، سر مننے ہویا سر انہاں دے تے انہاں سوچیا علی نو تے ہو کون گئے؟ کافر۔ جب ان کا کافر ہونا تھا اللہ نے آج بھیجی الیوم یئس الذین کافروا، آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ بزرگاں دی آمد تے مل کے صلوات سے پڑھو تو میں ممبر چھوڑ دوں، اللہم آؤ بسم اللہ۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ ہم آپ کو مانتے ہیں، یہ جو سنتے ہیں جنت ہمیں ملے گی بھی صحیح کہ نہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹھے بھی جنت میں ہو پھر پوچھتے ہو؟ بندے کے دل میں محبت علی ہو، بندہ پوچھے میں جنت جاؤں گا کہ نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں من احبنا واتبرأ من عدو کان معنا، جو بندہ ہم سے محبت کرے ہمارے دشمن پہ لعنت کرے وہ جنت کی فکر چھوڑے، جہاں ہم ہوں گے وہاں وہ ہوگا۔ قبلہ ایک جملہ پڑھنا ہے آپ کی موجودگی میں، آپ نے میرے حق میں دعا کرنی، میں آپ کا بیٹا، میں آپ کا نوکر، تائید آپ نے کرنی ہے، کتاب میں نے پڑھا ہے، اگر کتاب کا جملہ نہ ہو میری سزا گولی ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے، امام کے پاس بندہ گیا، جا کے پوچھنے لگا مولا اللہ نے 18,000 جنس بنائی ہے، 18 کی 18,000 جنس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ معصوم نے فرمایا بالکل 18,000 جنس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مولا پھر یہ پرندے کیا پڑھتے ہیں؟ مولا نے کہا پرندہ کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی طائرا ولم یخلقنی کلبا، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ بنایا، تو نے ہمیں کتا نہیں بنایا۔ مولا پھر کتا بھی کچھ پڑھتا ہے، مولا نے کہا کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی کلبا ولم یخلقنی خنزیرا، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا خنزیر نہیں بنایا۔ مولا نے کہا خنزیر، مولا سے پوچھا یہ خنزیر کیا پڑھتا ہے؟ مولا نے کہا خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی منافقا، تیرا لاکھ شکر ہے خنزیر بنایا، دشمن علی نہیں بن۔